السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیان لے کر آئے آپ کے لیے قاری حنی ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق اور دریا میں ایک لاش۔ بڑا ہی پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش اس کو پورا سنیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اور آج بھی جب تک تم فاروق اعظم کی غلامی نہیں کرو گے، بیت المقدس نہ تم لے سکتے نہ تمہارا باپ لے سکتا ہے۔ آسان کام نہیں یہ جو صحابہ کرام نے کیے۔ تم بجائے ان کو آفرین کہنے کے، بجائے ان کو مرحبا کہنے کے، بجائے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے، بجائے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے، صحابہ کرام جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا، عراق فتح کر کے دیا، قسطنطنیہ فتح کر کے دیا، فلسطین فتح کیا، افریقہ فتح کیا، مصر فتح کیا، اور یہ تمام علاقے فتح کیے، بیت المقدس فتح کیا، صحابہ کرام کو گالیاں بکتے اور خود حکومت کرتے ہو۔ تم قائد اعظم کے آج تک احسان مند ہو کہ انہوں نے پاکستان بنایا، تم فاروق اعظم کے احسان مند کبھی نہ ہوئے کہ انہوں نے بیت المقدس فتح کر کے دیا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتا ہے، بار بار جگہ جگہ، کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی پارہ ایسا نہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں جس میں صحابہ کرام کا اکرام نہ کیا گیا ہو، اور بار بار فرمایا او لوگو خبردار لا تسبوا اصحابی، او لوگو میری کالی کملی والے کے یاروں کو کچھ نہ کہو۔ بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر نے خط لکھا، بڑا مشکل مسئلہ ہے، بیت المقدس کی فتح ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، قاتل المشرکین والزندیقین، سیدنا فاروق اعظم مراد رسول داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، خود روانہ ہو گئے۔ ایک غلام ساتھ لیا، اس کو فرمایا منزل بمنزل نمبر وار سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرے گا میں پیدل چلوں گا، ایک منزل میں سواری کروں گا تو پیدل چلے گا۔ اندازہ لگاؤ جب بیت المقدس قریب آیا، فاروق اعظم کی نیچے چلنے کی باری ہے، غلام کے اونٹنی پہ ڈاچی پہ سواری کی باری ہے۔ غلام عرض کرنے لگا امیر المومنین شہر قریب آ گیا، منزل مقصود قریب آ گئی، بیت المقدس نزدیک آ گیا، میری باری آپ لے لیں، آپ سوار ہو جائیں، میں نیچے پیدل چلوں گا۔ آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، سارے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو کر چلیں، لوگ کیا کہیں گے؟ خلیفہ پیدل آیا، بادشاہ پیدل آیا، امیر المؤمنین پیدل آیا، اور غلام سواری پہ سوار ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا او میرے غلام، لوگوں کی کہنے کی پرواہ کروں، اگر میں نے تیرا حق طلب کیا کل قیامت میں خدا کیا کہے گا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، ادھر یہودی اپنی تورات کے ورقے پلٹ رہے ہیں، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، خبر ہے گرم آج ان کی آنے کی، افسوس کہ میرے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ فاروق اعظم کا انتظار ہے، خلیفۃ الرسول کا انتظار ہے، نبی کے سسر کا انتظار ہے، ورقے پلٹ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تورات میں موجود ہے بیت المقدس کو فتح کرنے والا نیچے نیچے آئے گا، اس کا
सवार होगा। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कपड़े तब्दील कर लो। फरमाया जिहाद में चला हूं, इस्लाम की अजमत के लिए चला हूं, मुसलमानों को फतह दिलाने के लिए चला हूं। कपड़े बदलने का क्या मतलब, मैं अपनी हालत बदल के आया हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यही थे वो लोग जिनके बारे में कहता फना फिल्लाह की तह में है बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदल पैदल आ रहे हैं, हाथ में डाची की मुहार पकड़ी हुई है, गुलाम ऊपर सवार है। तमाम लोग कोठों पे चढ़कर देख रहे हैं। बैतुल मुकद्दस के यहूदी, बड़े बड़े उनके पादरी, बड़े बड़े उनके मौलवी तौरात लिए खड़े हैं, लिबास का नक्शा देख रहे हैं। सबसे बड़ा यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ता है, फारूक आजम के लिबास के पेवंद गिनता है। 12 पेवंद लगे हुए थे। आगे बढ़कर सलाम करता है और पूछता है कि आप मदीने से तशरीफ लाए? फरमाया हाँ मैं हाजिर हुआ हूं। पूछा आपका नाम? फरमाया मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। और ये गाची पे ऊंटनी पे सवार कौन है? फरमाया ये मेरा गुलाम है। कि गुलाम को सवार करके क्यों लाए? फरमाया कि मंजिल ब मंजिल नंबरवार सवारी करते आए हैं। तो यहूदियों का मौलवी कहने लगा कम से कम हमारे पास पहुंचते पहुंचते तो आपको सवार हो जाना चाहिए था। ये लोग क्या कहेंगे, ये मखलूक क्या कहेगी, ये गैर मुस्लिम क्या कहेंगे, मुसलमानों का ये बादशाह। फरमाया मैं किसी के कहने की वजह से अपने इंसाफ को नहीं बदल सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहूदियों का मौलवी आगे बढ़ा और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन ये चाबियां लो बैतुल मुकद्दस की, हम गुलामी के लिए तैयार हैं। हमने फैसला कर रखा था जब तक फारूक ना आए बैतुल मुकद्दस नहीं देंगे। और मुसलमानों जिसकी शक्ल को देखकर बैतुल मुकद्दस खुल गया, जिसके लिबास को देखकर बैतुल मुकद्दस फतह हो गया, जिसके अदल व इंसाफ को देखकर बैतुल मुकद्दस मिला, जब तुमने उसको गालियां बकी, जब तुमने उसको खासिब कहा, जब तुमने उसको सहाबी रसूल से निकाला, जब तुमने नऊज़ बिल्लाह फारूक आज़म को जालिम कहना शुरू किया, अल्लाह मियां ने बैतुल मुकद्दस छीन कर यहूदियों के हवाले कर दिया। आज भी अगर सहाबा किराम की गुलामी की जाए तो बैतुल मुकद्दस 1 हफ्ते में लिया जा सकता है, वरना बैतुल मुकद्दस तो बैतुल मुकद्दस खैर नहीं। समरकंद बुखारी की मस्जिदों को जाके देखो, नाच गढ़ बने हुए। जब लोग चीज को असलियत पर नहीं रहने देते, खुदा फिर बदल दिया करता है निजाम। हम यूं नहीं कहते कि तुमने हड़ताल करके गलती की, ठीक है, नाराजगी का इजहार करना चाहिए, मगर यहूदियों की बोतलें पिए बगैर तो तुम जिंदा नहीं रहते। रात दिन यहूदियों का माल तुम्हारे मुल्कों में खपता है। और मैं आगे बढ़ कर के कहूं यहूदियों के बड़े बड़े एजेंट तुम्हारे मुल्क में फिरते हैं। बैतुल मुकद्दस से तो वैसे तुम्हें निकाल दिया गया, अब बैतुल्लाह और हर में नबवी रोजे रसूलुल्लाह से नफरत दिलाने के लिए कितने यहूदियों के एजेंट फिरते हैं। ये जो कहते हैं काबे में बैतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, खुदा की कसम ये यहूदियों के एजेंट है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों का इकराम तोड़ा जाए, मुसलमानों के दिलों में खाने काबा की इज्जत ना रहे, रोज़े रसूलुल्लाह की अज़मत ना रहे। आज अगर सहाबा किराम जिंदा होते, किसी की क्या मजाल थी कि मुसलमानों के मुल्क पर या किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा बरकरार रह जाता।
گے؟ سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، ہائے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خشک ہو جا۔ تو تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا ہے، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے، تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے احترام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن صادر وڈارا دے، مدینی وچ پیا وسدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی، فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد
میں مصروف ہیں، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے سنبھل جانا۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں، سبحان اللہ، ہوا نے غلامی کی۔ جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا ہے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی؟ سبحان اللہ، میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا، کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کریں گے جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے ہمیں اس سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد
गिराने के तमाम साजिशें बनाए गए। यहूदियों को पता चल गया तुम्हारा कि ये तो औरतों का जिहाद करते हैं, ईमान और इस्लाम का जिहाद नहीं करते हैं। जो कमाओगे वो औरतों पे खर्च होगा। इन्हीं के सूट पूरे नहीं होते, इन्हीं के जूते पूरे नहीं होते, इन्हीं के खर्चे पूरे नहीं होते। पूछता हो लोगों बताओ, पूरे साल की कमाई का हिसाब बताओ, कितना तूने अपने ऊपर खर्च किया, कितना तुमने अपनी बीवी बच्चों पे खर्च किया, कितना तुमने मुकदमाबाजी पे खर्च किया, कितना तुमने अपने घर पे खर्च किया। और अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पूछता, मेरा कलमा पढ़ने वालों आओ मुझ पर, मेरे सहाबा पे तेरा कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ है तुम्हारा मैदान में आकर के बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसी जमात तैयार की थी कि माजूर भी पीछे ना रहे, मोहताज भी पीछे नहीं रहते। और पहले भी मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि मगरिब की नमाज के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीने की फलानी यहूदिया औरत शायरा है, शेर करती है, मेरी तौहीन करती है, आज मेरा दिल दुखा है। कौन है जो उसको कत्ल करे? कौन है जो? और ये फरमा दिया जो उसको कत्ल करेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का वादा करता हूं। मस्जिद नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हर सहाबी ने ये ऐलान सुना, भला सरकार की जुबान से ऐलान सुने, मदीना मुनव्वरा हो, सहाबा किराम की जमात हो, और आपने दुखे दिल से फरमाया मुझे सदमा पहुंचा, फलानी औरत मेरे खिलाफ शेर कहती है, मेरी तौहीन करती है, मुझे तकलीफ हुई, कौन है जो उसको कत्ल करे? मैं जन्नत का वादा करता। जितने सहाबा किराम थे तमाम ने इरादा कर लिया, मैं करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा, वो कहता है मैं कत्ल करूंगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना परवाना, मोहताज, लाचार, मजबूर नबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम मस्जिद के कोने में एक तरफ जाके सर सजदे में रखकर रोने लगा, इलाही और मेरे परवरदिगार, किसी हमले में जाने के काबिल मैं नहीं, हमला मैं नहीं कर सकता, हमला मैं नहीं रोक सकता। तेरे महबूब ने जन्नत का वादा फरमाया, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे परवरदिगार, तू बेनियाज है, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे, इस औरत का कत्ल तू मेरे नसीब कर दे। आप सारे समझदार बैठे हैं। हुजूर की मंशा ये तो नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये तो नहीं थी कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम बगैर आंखों वाला आदमी जाके कत्ल करे। आपने तो मदीने के जवानों के लिए ऐलान किया था, बहादुरों के लिए ऐलान किया था, मुजाहिदों के लिए ऐलान किया था। आपने तो मदीने के जो जुर्रतमंद शुजा जवान थे उनके लिए ऐलान किया था। और जब जन्नत का नाम सुना अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम ने रो रो कर आंसू बहा दिए, या अल्लाह तेरी करीमी का सदका मांगता हूं, मुझे अता कर दे। और दुआ मांगी, ईशा की नमाज पढ़ी। बताइए कौन सहाबी है? अल्लाहु अकबर। फटे हुए कपड़े थे इसके, पुराने कपड़े थे, और आपकी खिदमत में आया मसला पूछने, आपकी खिदमत में आया दीन का मसला पूछने। आपके पास बैठा था अबू जहल, आपके पास बैठे थे बड़े बड़े कुफ्फार के सरदार। तवज्जो करना, आपके दिल में ये बात आ गई कि नाबीना आ गया, मोहताज, पुराने कपड़ों वाला, ये बड़े बड़े अमीर अब उठ के चले जाएंगे। अच्छी भली तबलीग सुन रहे थे, मेरी इनकी बातचीत हो रही थी, शायद ये ईमान ले आते। अब इस मैले कपड़ों वालों को वाले को देखकर ये उठ जाएंगे। नबी के दिल में बात आई इतनी सी, ये मैले कपड़ों वाला, फटे पुराने कपड़ों वाला, ये मोहताज नाबीना इस वक्त क्यों आ गया? फौरन जिब्रील आया, कुरान ले आया, अबसा व तवल्ला अन जा
اور میرے محبوب کیا میرے ایک نبی نے کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی؟ کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہوئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دیا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان کی، ایمان اور قرآن کی اور نبی کی جتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا، سبحان اللہ، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا، سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا میرے لے کیا کرو گے؟ لگا بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلا ہوں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو، نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا، وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی یہودی عورت، سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔ میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو، قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبوی میں، پھر سجدہ شکر میں رو رہا، الہی میرا کہاں مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میرا کہاں مقدر تھا، یا اللہ یہ تو تیری میں ایسا کہاں کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ، میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر آیا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو باش بند تاب بینی سر حق برما بخن، عشق کا مزہ تو تب آتا آنکھیں بند ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب جی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ محبت کا تسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہیں پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں، ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا؟ اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر۔
آپ ہاتھ پکڑ کر لائے, بیچ میں کھڑا کر دیا, فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے, اس کے کپڑے دیکھو, اس کا لباس دیکھو, اس کا حلیہ دیکھو, اس کی وضاقتہ دیکھو, پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے. اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا. سارے صحابہ لے بھائی, ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے, پتہ لگائیں گے, پھر اس کا رگڑا نکالیں گے. یہ تو عبداللہ بن مکتوم نبی نہیں, اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا. راتوں رات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا. وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں, شرک کو چمکا رہے ہیں, بدعت سنتوں کو مٹا رہے ہیں, بدعتوں کو چمکا رہے ہیں. پھر مجاہد کیسے پیدا ہو, پھر کیسے لوگ غازی بنے, کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے. جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں, لگے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں. آج فلانا ہے, آج تیجا ہے, آج فلانا ہے, آج فلانا, لگے رہتے ہیں. کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو. میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں, تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟ اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا, ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے, مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا, کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے, کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. صحابی بھوکا ہے, پیاسا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو, کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے, اس کا حال کیا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی, خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں, انہوں نے کھانا بند کر دیا, انہوں نے پانی بند کر دیا, اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا, عرش والے نے مجھے کھلا دیا. عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے, مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے, کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو, میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو, اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مدینے پاک میں ہے, ان کے اختیار میں نہیں, ان کے قبضے میں نہیں, ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے, اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی.
مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس، تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ مجھے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں چودراہٹ ہی نہیں چلتا۔ جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو اور کمیلوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات گوارا کرنے کو تیار نہیں میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار ہوں۔ میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو۔ صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ ہاں تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیپ پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھانے گی اچھا، پہننے گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے، صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے او میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، او میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، او میرے لہو تو بہہ جا، او میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، تو جا کے حضور سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا، میرے غلام کو مکے والوں نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا، بڑا ہی پیارا بیان فرما رہے تھے جناب علامہ محمد قاری حمید ملتانی صاحب۔ امید کرتے ہیں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچے۔ دوستو صدقہ اور ثواب کی نیت سے اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کر دیں۔ دوستو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکومت کا واقعہ، خلافت کا واقعہ، شجاعت کا، بہادری کا اور انصاف کا واقعہ سماعت فرمایا۔ امید کرتا ہوں آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوا ہوگا اور آپ کے ایمان کو طاقت ملی ہوگی کہ صحابی رسول نے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، غلامی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یقیناً جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا اور ان کی باتوں کو مانا، ان کے حکم کو مانا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنتوں پر عمل کیا اور ان کی سنتوں پر چلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بہت بڑے انعام اور اکرام سے نوازا۔ دنیا میں بھی ان کو عزت ملی اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملی دوستو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تابعداری خدمت گاری کر کے اور ان کی حدیثوں کو سن کر ان پر عمل کر زندگی گزارنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے تو اس مقصد کے لیے اگر جیے تو وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، مگر افسوس اس دنیا میں آیا تو ہر کوئی ایک مقصد کے لیے ہے، وہ اللہ کے دین کی خاطر آیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے دین پر چلنے کے لیے آیا ہے، مگر لوگ ہر چیز کو بھول کر کسی اور مقصد کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اتنی مشکلات، پریشانی اور ٹینشن ہے کہ مسلمان دن بدن جو ہیں وہ پریشانیوں میں گھرتے جا رہے ہیں اور کافروں کے جو ہیں غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مقصد سے دور ہیں۔ جس چیز نے بھی اپنے مقصد کو کھو دیا پھر اس نے اپنی قدر اور اپنی اہمیت اور اپنی قیمت کھو دی، اور جو چیز جس مقصد کے لیے اگر اس مقصد کو پورا کرتی ہے تو ہمیشہ اس کا مقام اور مرتبہ وہ اونچا رہتا ہے اور وہ کام کی ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز بے مقصد ہو جائے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی دوستو۔ تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو مقصد ہے، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہر حال میں کوشش کریں کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو حضور کی شریعت کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے حضور کو دکھ پہنچے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، انعام ہے، اور ہماری بہت بڑی خوش بختی ہے کہ ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا، پیغمبروں کا سردار، پہلا نبی بھی وہی ہیں اور آخری نبی بھی وہی ہیں، اور ان کے بعد نبوت کے تمام دروازے بند ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا جو تمام نبیوں سے افضل، تمام پیغمبروں سے افضل، اور تمام تر خوبیاں ان میں ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اس دنیا میں آ کر، سادہ سی زندگی، تو اگر ہم بھی ویسی زندگی گزارتے تو یقیناً ہماری زندگی بھی خوشیوں سے بھر جاتی، مگر ہم جو ہیں کسی اور چیز کی طرف چل پڑے ہیں، انگریزوں کے پھیلائے ہوئے رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے ہیں، اسی لیے ہر قدم قدم پر مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور جو ہیں لوگ لالچ اور حرص کی وجہ سے پھنستے جا رہے ہیں، اور دور دور سے مسلمانوں میں وہ اخلاق، پیار، وہ خلوص وہ نظر نہیں آتا، اور ہر کوئی پریشان ہے دوستو۔ صرف پریشان اس لیے ہے کہ وہ حضور کے مقصد کو بھول گئے ہیں کہ حضور نے ہمیں کیا تربیت کی تھی اور حضور نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اگر ہم بھی ویسی زندگی گزارتے تو یقیناً ہم بھی کامیاب بھی ہوتے، مطمئن بھی ہوتے۔ جو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ آتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو پھر وہ مطمئن ہوتا ہے، اور مطمئن جو ہو جائے تو پھر اس سے بڑا سکون اور اس سے بڑی خوشی کسی بات کی نہیں۔ جو انسان مطمئن ہو گیا اپنے اعمال سے، اپنے کام سے، تو وہ پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا دوستو۔ یقیناً جن لوگوں نے دین سے منہ موڑا، دین سے غداری کی اور اپنے مقصد کو ایسے ہی ضائع کر دیا، تو وہ ذلیل و خوار ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں کچھ ملنے والا نہیں اور ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں۔ اپنی دوستو پہچان بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اگر ان سے رشتہ آپ کا مضبوط ہوا تو کل قیامت کے دن حضور آپ کی شفاعت ضرور کریں گے۔ اگر آپ کا جو ہے رشتہ وہ مضبوط نہ ہوا تو حضور آپ کو کس طریقے سے پہچانیں گے، کس طریقے سے جانیں گے۔ حضور اپنے غلاموں کو آخرت میں ضرور یاد بھی کریں گے اور ان کی سفارش بھی کریں گے۔
اور جو ہے ان کو جنت میں بھی ساتھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آخر میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں ایک نئے بیان، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔